آپ حضرات جو بیٹھے ہیں نماز کے بعد جو بیٹھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے. یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں ان مجلسوں کی بھی ایک تاریخ ہے. واز کی جو مجلس ہیں یہ جو تبلیغی جماعت ہے جو ماشاءاللہ 100-150 سال ہو گئے نا 100 سال ہو گئے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ بتاؤ نا کیا ہوتا تھا؟ جی حلقے میں بیٹھتے تھے. اور یہ حلقے میں بیٹھنا واز سننا سنانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا. پھر اس کے بعد صحابہ کا دور میں بھی اسی طرح چلتا رہا. اور ایک تاریخ پوری ہے اس کی تفصیل پہ نہیں جاتا میں. پھر کتابوں کا دور شروع ہوا, کتابیں لوگ پڑھنے لگ گئے. پھر کمزوری آ گئی, کتابیں چھوڑ دی لوگوں نے. پھر اس کے بعد یہ تبلیغی جماعت کا سلسلہ دیکھا لوگوں نے کہ بھائی یہ تو لوگوں میں کمزوری آ رہی ہے, لوگ مسجد میں نہیں آ رہے ہیں. جب مسجد میں نہیں آئیں گے تو لوگ واز کیسے سنیں گے, بزرگوں کی مجلسوں میں کیسے جائیں گے؟ تو پھر ہمارے اکابرین نے فیصلہ کیا بھائی لوگوں کے گھروں میں جانا چاہیے, نکلنا چاہیے, اور لوگوں کو گھر جا جا کے دستک دے کے مسجد کی طرف بلانا چاہیے. اور ان کو یہ دعوت دینی کہ مسجد میں آؤ, نماز پڑھو, نماز کے بعد حلقہ ہوگا اس میں بیٹھو, دین کی بات سنو. سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے, فریش ہوتا ہے, اور پھر انسان کی روح آمادہ ہوتی ہے کہ چلو جی کوئی بات سنی ہے تو اس سے کیا ہے اب اس پر عمل کرنا ہے. یہ جو ہم عمل کرتے ہیں ہمارے عمل کے اندر بھی کمزوری ہوتی ہے. اس سے پہلے ایک حدیث میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا دل خوش ہو جائے, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. آپ حضرات جو بیٹھے ہیں یہ جو آپ کے سامنے جو نقشہ ہے ظاہری طور پر سب انسان نظر آ رہے ہیں, کوئی جن تو نظر نہیں آ رہا ہے اس میں سے, کوئی بھی جن نہیں, سب انسان ہے ماشاءاللہ. ہو سکتا ہے جنات ہوں, لیکن یہ یقینی بات ہے, یہ یقینی بات ہے کہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے آتے ہیں, اور فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے. اور آپ اس گھری ہوئی مجلس جو فرشتوں نے گھیری ہوئی چاروں طرف سے حصار ڈالا ہوا ہے, اس مجلس میں آپ ذات چاہے وہ ذکر ہو رہا ہے, چاہے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے, کیا چاہے وہ دینی مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں, چاہے وہ قرآن و سنت کو بیان کیا جا رہا ہے, دین کا کوئی عمل بھی جو کیا جا رہا ہے فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں, وہ آپ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں. اب جہاں فرشتے ہوں تو وہاں اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے, کیونکہ ایسی مجلسوں کے اندر تو اللہ کی رحمت والے فرشتے ہی آئیں گے نا, عذاب دینے والے فرشتے تو نہیں آئیں گے نا کبھی بھی. اب آگے سنیے ذرا, اب آپ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, بیان ہو رہا ہے, واعظ و نصیحت کی بات ہو رہی ہے, قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے, ذکر کی مجلس ہو رہی ہے, کوئی بھی مجلس ہو رہی ہے. میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا بھول گیا. کراچی کے اندر ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے, نام سنا ہوگا, حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا, ہماری اپنی میں بات کر رہا ہوں, میں اپنے بچپن کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, اس لیے کہ پتہ نہیں آپ لوگوں کا بچپن کیسا گزرا, لیکن ہمارا بچپن تو اس طرح گزرا الحمدللہ. ہمارے والد صاحب لے جاتے تھے ایک بنگلے کے اندر, تو ہم سمجھتے چلو بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ کھانا پینا ہوگا, اور وہاں لگی ہوتی تھی چاندنی. چاندنی جو ہوتی ہے نا, جو وائٹ کلر کی چادر بچھی ہوتی تھی. اب چاندنی تو ظاہری بات ہے اس مجلس میں لگی ہوتی ہے کہ جہاں کوئی کھانا ہو, عام طور پر شادی کے کھانے میں وہ چاندنی بچھاتے. ہم نے کہا چلو جی واہ آج کھانا ہی ہے کھانا. پہلی مجلس میں گئے, کھانا نہیں, پھر دوسری میں گئے, تیسری میں, بہرحال وہاں گفتگو, کوئی کھانا نہیں, واپس آ جاتے تھے. تو اس مجلس میں نے خود اپنے بچپن میں دیکھا, مفتی تقی عثمانی صاحب آگے بیٹھتے تھے, کریں گے کوئی لے رہا ہے یہاں سے, ہاں تو کون انسان ہی لے رہے ہیں نا, مسئلہ تو نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو
مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیکھا، مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ہمارے والد صاحب کو دیکھا، کراچی کے جتنے بھی اور پاکستان بھر سے اور سندھ بھر سے علماء آتے تھے اور ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے، ہر پیر کو ہوتی تھی. تو اس زمانے کے اندر یہ معمول تھا. اس کے بعد پھر ہمارے دوسرے حضرت والا حضرت مولانا حکیم اختر صاحب و دیگر، تو یہ مجلسوں کا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب سنیے، فرشتے تھوڑی دیر کے بعد اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ تم کیا چیز دیکھ کے آ رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، اور کیا چیز دیکھی تم نے؟ بھائی کچھ دیکھا تو ہے، تم نے کیا دیکھا، کیا کر رہے ہیں لوگ؟ کہا کہ آپ کے بندے ہیں، مجلس لگی ہوئی، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور وہاں اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ چاہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں آپ کی رضا چاہتے ہیں اور جنت کی طلب کرنا چاہتے ہیں. آپ کی رضا چاہتے ہیں اور جنت چاہتے ہیں. جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. ہاں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. میرے بھائی، اب یہاں جو رمضان مبارک کی جو مجلس ہے، یہ مجلس یا جو رمضان المبارک کے اندر ہم کس چیز سے پناہ چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، جہنم کی طلب ہے، ہاں جنت کی طلب ہے، جہنم سے آزادی، مغفرت ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ دیکھیں، کوئی دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے گا کہ بھائی مجھے جنت نہیں چاہیے اور مجھے جہنم میں جانا ہے. کوئی مانگتا ہے؟ مسلمان تو کبھی یہ نہیں کہے گا. مسلمان تو یہ کہے گا کہ کیا، مجھے جنت میں چاہیے، جہنم میں نہیں جانا، جہنم سے آزادی اور مغفرت. تو اب مجلس میں ایک شخص آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، مجمع بیٹھا ہوا ہے، دیر تک بیٹھا ہوا ہے. اب مجلس ختم ہونے لگ گئی، ایک آدمی ویسے بیٹھا ہوا ہے، بلکہ ایک آدمی ویسے آخر میں آگے بیٹھ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہ سب کی مغفرت کر دو. تو فرشتے کہیں گے ایک آدمی تو ویسے ہی ابھی آگے بیٹھا ہے، یہ بس ویسے ہی بغیر کسی ضرورت کے اور بغیر ویسے ہی، مطلب کوئی اس کی کوئی طلب نہیں ہے، اس مجلس کی طلب نہیں ہے، اس مجلس کی کوئی طلب نہیں ہے کہ بھئی وہ مجلس میں کوئی بات سنے. کہتے ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. کہتے اس کی بھی مغفرت کر دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے کہیں گے تو وہ تو ویسے بیٹھا ہوا ہے. کہتے نہیں، یہ مجلس اتنی مبارک ہے، اتنی مفید ہے کہ اس میں آنے والا کوئی شخص، اس میں بیٹھنے والے اتنے مبارک ہیں کہ بیٹھنے والوں کی برکت سے اس جو آخر میں آنے والا جو بندہ ہے اس کو بھی میں محروم نہیں کرنا چاہتا. یعنی جو آنے والا جو شخص ہے اس کی جو مغفرت ہو رہی ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنت میں لے جا رہے ہیں اور اللہ اپنی رضا اس کو دے رہے ہیں اور اس کو اپنی رضا سے اس کو اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی چلو جی تیری رضا ہو گئی. تو آپ لوگوں کی برکت سے، بیٹھنے والوں کی برکت سے، کہ بیٹھنے والے اتنے مبارک ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو محروم نہیں کرنا چاہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. دنیا کی باتیں نہیں کریں ایسے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اور حقیقی معنی میں جو اس طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں اس سے آدمی کو سیکھنے کو ملتا ہے، اس عمل کرنے کو ملتا ہے. میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ جو عمل کی جو تکمیل ہے، یہ آپ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے جو عمل ہیں وہ نامکمل ہیں. انشاءاللہ العزیز کل آپ کے سامنے عرض کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عملوں کو بھی تکمیل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا محمد.